تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ان 3 باتوں کو ہم کیسے کنٹرول کر پائیں جو کہ ہمیں کسی کو بھی نہیں بتانی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر لیا کسی بھی بات کے متعلق، تو اس بات کو دوسروں کو کبھی نہ بتائیں۔ جیسے کہ آپ کی خواہش تھی کہ میں یہ گھر حاصل کر سکوں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرے حوالے اپنی یہ خواہش رکھتا ہوں، تو مجھے یہ گھر عطا کر دے یا ایسا گھر عطا کر دے۔ تو اس کے بعد پھر آپ دوسروں سے بھی کہیں کہ یار یہ کاش میرے پاس ایسا گھر ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، یار اگر اس کا مجھے کوئی وسائل بن جائے تو میں ایسا گھر حاصل کر سکوں۔ اس طرح کی چیزیں لوگوں سے نہ ڈسکس کریں، کیونکہ جب آپ نے کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی تو اس کے اوپر یقین کامل رکھیں اور قائم رہیں، اور صرف اللہ اور اپنے بیچ رکھیں، تو انشاءاللہ اس کو دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ دوسری بہت ضروری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے اور یہی ان کی وضاقتہ اور انداز معاشرت ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات دوسروں کے ساتھ شیئر کرا کرتے ہیں۔ مطلب کہ دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کے احوال بتایا کرتے ہیں کہ یار میں ان تندرستی کے اندر گرا ہوا ہوں، یا پھر اگر آپ خوشحال ہیں تو بتائیں گے کہ ہمیں یہ خوشی حاصل ہو گئی، یا ہم نے یہ گاڑی لے لی، یا ہم نے یہ کر لیا، یا ہم نے وہ کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کی خوشی سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے غم سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ دوسروں کو نہ بتائیں۔ ان دونوں چیزوں کے اندر آپ کو 2 نتیجے نکلیں گے۔ پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ خوشحال ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں تو دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں، جس کا نقصان آپ کو پہنچے۔ اور اگر آپ تنگست ہیں اور اگر آپ کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور پھر اگر آپ کسی اور کو بتاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پیچھے کسی کے ساتھ آپ کا مل کے مذاق اڑائے، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کی وضاقتہ اور آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے، جو آپ کو بعد میں پتہ چلنے پر ناقابل برداشت۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور تیسری بہت ضروری بات، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ابھی اسی وقت آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ تو صرف اور صرف اپنے خدا اور اپنے بیچ ہی رکھیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنے فیوچر گول یعنی کہ مستقبل کا حال اپنے آگے کرنے والا یعنی کہ فیوچر اپنا کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جادو، سحر، حسد، نظر، اور یہاں تک کہ رکاوٹیں اور بندشیں بھی بیچ میں آتی ہیں۔ کیونکہ فیوچر گولز جو ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو بھی بتائیں تو یقینی طور پر سامنے والا ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو اور آپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ اپنے فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ اس کا نتیجہ یقینی طور پہ برا ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے خدا اور اپنے بیچ ہی یہ بات کو رکھیں، اور جب آپ کو وہ جب حاصل ہو جائے گا تو دنیا خود دیکھے گی کہ آپ کس عروج پر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں، نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ زندگی کے یہ 3 کام بہت اہم ہیں، اگر بندہ ان کو کر لے اور میری باتوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔